الرحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ آج ناظرین عدالت کے اندر تمام نگاہیں بھی تھیں اور دیکھا جانا تھا کہ آج عدالت کی طرف سے کیا بڑے اہم ریمارکس سننے میں آ سکتے، کیا اہم سماعت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے تجاویز نہیں دی بلکہ انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے۔ جب کوئی جج بولتا ہے تو اسے بدنام کرنے کی ایک پوری مہم چلائی جاتی ہے۔ عدلیہ کے اندر مداخلت کے حوالے سے جو از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، بڑی اہم سماعت تھی، بڑے اہم ریمارکس تھے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو آج آغاز پر ہی تمام دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس میں عامر صاحب کا تجزیہ بھی ہم شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی ان کسانوں کے حوالے سے جن کے زخموں پر وزیر خوراک بلال یاسین صاحب نے نمک پاشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چھوٹے کسان کے گندم میں نمی کی جو مقدار ہے وہ 10% سے کم ہوگی، ہم اسے خرید لیں گے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں پر گندم میں 10% سے زیادہ نمی موجود ہے۔ مطلب کہ وزیر خوراک صاحب جو ہیں وہ کسانوں کے حوالے سے پھر نہ ہی کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مذاکرات اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی رہائی کے حوالے سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں ان میں صداقت موجود ہے۔ اور آج پروگرام مقابل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 92 نیوز کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ثاقب بشیر صاحب۔ بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، ویسے تو نہ ہو گئی ہے، پچھلے تقریباً کوئی 3 ہفتے سے ہم نے شور مچایا تھا کہ شاید کسانوں کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آ جائے، چلیے دیر سے صحیح مگر ہاں ہو جائے، مگر آج ہر کسان کے گھر کے اندر جو ہے وہ صفِ ماتم ہے۔ ایک صفِ ماتم اس طرف ہے اور دوسرا جو ہنگامہ ہے وہ عدالت کی طرف سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ جی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں جو چنگاری انہوں نے جلائی تھی، لگائی تھی، اس کا وہ ایک الاؤ بن چکا ہوا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ میں تمام ہی ہائی کورٹس کی جو ہیں تجاویز آئی ہیں اور الزامات کا ایک لمبا چوڑا ایک ڈھیر لگ گیا ہے اور جج حضرات پھٹ پڑے ہیں۔ باقی بار ایسوسیشنز، ہائی کورٹ کی تجاویز تو چھوڑے، سپریم کورٹ کے جج پھٹ پڑے ہیں۔ جسٹس مندوخیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کو تو چھوڑے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کیا کریں کہ بینچ کے 2 ممبران کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم نے نوٹس لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب فون رکھ کر بات کرو، یہ کس قسم کا کلچر ہے، اس کمرے میں ڈیوائس لگی ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے۔ اس طرح منصور علی شاہ صاحب کے بھی اس طرح کے ریمارکس ہیں۔ پھر جسٹس اظہر من اللہ نے کہا جی یہ سفارشات نہیں ہیں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ چارج شیٹ ہے، اور پشاور کی بھی جو پبلک ہوئی ہے وہ بھی ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے کہ اس کی تفصیلات تو ہم ثاقب بشیر سے پوچھیں گے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ لیٹر اعتزاز احسن صاحب جوائن کریں گے، اس وقت سفر میں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی رائے لی جائے۔ مگر فی الحال بات یہ ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے عدلیہ کی، اور یہ 75 سال سے یہ ہو رہا ہے، وہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ مگر اس طرح کا الاؤ، اس طرح کی عدالتیں پھٹتی کبھی نہیں دیکھی کہ جج بے بس نظر آئے۔ اور جس معاشرے میں جب جج بے بس نظر آئے، اب گھوم پھر کے جب بھی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ تاریخ کا وہ ہے، گھوم پھر کے انصاف، عدالت، کوئی وہ جہانگیر نے چین وہ کہانیاں پڑھتے ہیں جی لگا دی تھی باہر اپنے زنجیر کے کینچے، تو جب وہ زنجیر ٹوٹ جائے اور جج ایک بے بس نظر آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کی جو عرضیاں ہیں وہ ایک لاچاری، بے بسی، ایک بالکل، جب ایسی عدالتیں نظر آئیں تو آف کورس پھر ایک عام آدمی ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے کہ جناب میرا کیا بنے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ایک تو ظاہر ہے، کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حد کراس ہو چکی ہے کہ یہ اس لمٹ تک چلا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر گھٹن، بے بسی، ایک ریپریشن، زبردستی یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز اب پھٹ گئی ہے۔ فائنل مومنٹ ہوتا ہے نا، میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، تو یہ میلٹنگ پوائنٹ آ گیا۔ تو میرا ذاتی خیال ہے، کب آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، میرا خیال ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا ارشد شریف کی شہادت، کہ اس سے پہلے ہمیشہ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی جسے کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کے الزامات لگتے تھے، لوگ اٹھائے جاتے تھے، ہمیشہ یہ ٹیپنگ کے بھی ریکارڈ آتے تھے، بڑا کچھ ہوا۔
مگر ہمیشہ ایک ڈینائل ہوتا تھا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، ایک شک رہتا تھا، ایک پردہ رہتا تھا۔ ارشد شریف کے بعد سے پالیسی ایک بدلی کہ یہ ان لوگوں کا مثال بنا کے دکھایا جائے، عبرت کی مثال عبرت کی مثال بنائی جائے۔ تو ارشد شریف کو بنایا گیا، اس کو پورے پاکستان میں پرچے کرائے گئے، نظر آ رہا تھا کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا، اور یہ تاثر اس کے ساتھ یہ پیچھے کہیں نہ کہیں یہ سوچ کار فرماتی کہ اس سے ڈر جائیں گے لوگ، اور ڈر گئے لوگ۔ مگر یہ صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پھر سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، دستک ہر دروازے یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا۔ سیاستدانوں کو بھی اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تو ان کو بھی مثال بنا کے ڈینائبلٹی والا نہیں رکھا۔ پہلے بھی ہر دور میں ان کے ساتھ ہوتا رہا، سیاستدانوں کا بھی کہ ان کے ٹاپ کے لوگوں کو اٹھایا جائے کہ فار ایگزامپل عمران خان ہی مثال بنا دی جائے کہ جناب یہ آئندہ جو کرے گا۔ بیوروکریسی میں تو الحمدللہ ان کا وہاں کوئی اتنے ہیروز نہیں ہیں جو بیچارے جو کھڑے ہونے والے ہیں، وہ ایس ٹی بنایا جاتا ہے، ان کو نوکری نہیں دی جاتی، وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، سو ان کا یہ ہے۔ اور فائنل رہ جاتا تھا ججز، تو ججز کے ساتھ یہ جب ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو پھر کوئی انتہا نہیں رہتی۔ میں چاہوں گا کہ جو آج جو سپریم کورٹ کے اندر باتیں ہوئے، ثاقب سے کوئکلی پوچھ رہے ہیں کہ ثاقب آج کیا ماحول تھا، کیا باتیں ہوئی، سارا دن یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے، یہاں ہمارے بھی پٹی چل رہی ہے، سلائیڈز کے اندر دیکھ سکتے ہیں لوگ کہ وہاں کیا ہوا، آپ ذرا جسٹ دیں اوور آل۔ ایک تو آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں ایک اس کا کرکس یہ ہے کہ جو بات 6 ججز نے 25 مارچ کو اپنے خط میں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں کی تھی، اس کی تصدیق لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کر دی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کر دی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز نے تصدیق ایک شعر کی صورت میں کر دی ہے۔ تو اوورال یہ ایک جو ہے وہ تنقید آ رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک یہ معاملہ محدود ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب جیسے بہت وائڈ سپریڈ ہے پورے پاکستان میں، تمام ہی عدالتوں پہ ہے۔ جیسے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے خطوط پڑھے جا رہے تھے تو وہ سب نے دیکھا کہ ججز جو ہیں اس کو الارمنگ کہہ رہے تھے، ججز جو ہے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آج بھی جاری ہے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ کی جو تجاویز ہیں ان میں یہ آیا کہ ان کو سیاسی کیسز میں باقاعدہ انٹرفیئر کیا گیا اور پھر ان کو افغانستان سے تھریٹس آئے، پھر انہوں نے وہاں مقامی جو ATC ہے، اینٹی ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا اور اعلیٰ سطح بھی آگاہ کیا، لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو سملر جو معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پہ کچھ بھی ایگزیکٹو نے کچھ نہیں کیا۔ تو اوورال ایک تو یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ معاملہ اوورال پوری جوڈیشری میں موجود ہے، یہ مداخلت موجود ہے۔ لاہور کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس نے ایک لمبی چوڑی جو تجاویز دی ہیں اس میں بھی اس چیز کا جو ہے وہ ذکر واضح طور پر موجود تھا۔ اب آتے ہیں کہ جو بینچ تھا، بینچ کی کہیں نہ کہیں ڈویژن جو ہے وہ اس سوچ میں جو ڈویژن نظر آئی، اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، ان کی جانب سے جو بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اب اس کو ہم نے ون فار آل سیٹل کرنا ہے، یہ اس طرح جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا، یہ ماضی کا معاملہ ہے، شاید جو 16 سپٹمبر 2023 کو کیونکہ وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو شاید اس سے پہلے کا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیونکہ ججز نے خط 25 اپریل 2024 کو لکھے ہیں۔ آپ کا یہ خیال نہیں ہے، یہ اس پہ کافی بحث ہوئی ہے کہ جو آخری خط جو لکھا گیا اس کے اندر جو تفصیلات ہیں کہ جو خاص طور پہ ماتحت عدالتوں کے ساتھ جو ججز کے ساتھ ہوتا رہا، پورا جو آخری خط کے اندر ہے وہ بڑا ریسنٹ ہے اور وہ انہی کے دور کا ہے، اور اس کے علاوہ عدالتوں کے علاوہ جو باہر یہ جو انتخابات کے دوران میں جو مارکٹائی انتظامی عمل دخل، یہ جو مداخلتیں رہی تو کلیئرلی تھا۔ تو اس کے ان کے ریمارکس کا پتہ نہیں وہ کس سوچ سے انہوں نے کیا تھا، مگر کافی لوگوں کو یہی خیال ہے جو آپ کا اپنی جاری رکھیے گا۔ بالکل، اسی میں ایک اور جو چیز ایڈ ہوئی کہ جو تجاویز لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے آئی، انہوں نے کہا جو رپورٹ کرنے والا جج ہے کہ کسی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح کچھ چیزیں اس طرح آتی ہیں، تو اس قسم کے فریولس جو ریفرنسز آتے ہیں، اس
قسم کی فریولس جو کمپلینٹس آ جاتی ہیں ان کو بھی روکنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ رپورٹ کرے اور اسی کے خلاف ایکشن شروع ہو جائے, جس طرح 6 ججز کے خلاف کارروائی شروع ہوگی. جسٹس بابر ستار کا کیس ہمارے سامنے ہے, یہ 3 اپریل کو از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور آج جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا 30 اپریل کے درمیان پچھلے 2 ہفتے سے ان کی جو کانفیڈینشیل جو ڈاکومنٹس سے ان کی فیملی کی انفارمیشن جو ہے وہ ساری پبلک کر دی گئی, جہاں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اور نادرا ان کے پاس یہ تو ہماری جو اسٹیٹ ہے ایگزیکٹو ہے ان کے پاس ایکسیس ہے. اور جسٹس کیانی کا پہلے جو تھا ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ ایک دم بڑے مشکوک انداز سے ان کے خلاف بھی ایک کیس بنا دیا گیا. پلیز جائیے. جی بالکل, جب پچھلے سال 2023 میں مئی کو انہوں نے جب خط لکھا تھا اپنے چیف جسٹس کو, پھر چیف جسٹس البدیال سے ملے تھے, پھر جون میں ان کے خلاف کمپلینٹ آ گئی. ابھی 25 مارچ کو انہوں نے جب خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, پھر ان کے پاس ان کے خلاف کمپلینٹ آ گئی. تو انہوں نے اپنی تجاویز میں لکھا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سول جج, سیشن جج, ہائی کورٹ کا جج اگر کوئی رپورٹ کرے انسیڈنٹ, یہ نہ ہو کہ اسی کے خلاف جو ہے اس قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے. پھر آخر میں اب جو ساری جتنی بھی پٹیشنز تھیں ان کو الگ الگ سننے کی بجائے انہوں نے کہا ہے سب پرپوزلز دیں, تجاویز دیں, ایک ہی دفعہ ہم ان کو دیکھیں گے, اور جس طرح باقی ہائی کورٹ سے تجاویز آ چکی ہیں ان تجاویز کو بھی لے کر پھر اس کے بعد ہم کسی جو ہے وہ کنکلوژن تک پہنچیں گے. تقریباً 1 ہفتے میں جو ہے وہ اب سماعت نیکسٹ ہونی ہے. لیکن ایک اور جو چیز جو ہے وہ تقریباً نہیں ہو سکی جو توقع تھی ہو جائے کہ فل کورٹ جائے گی, اب فل کورٹ والا معاملہ بظاہر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے. اور دوسرا ایک اور جو چیز بظاہر ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی. جسٹس مندوخیل صاحب نے جو یہ کہا اور بڑا وہ میننگ فل تھا کہ باقی تو چھوڑیں, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ بینچ کے 2 ممبران کو ٹارگٹ کیا گیا, ہم نے نوٹس لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی کوئی عدالت کے اندر کوئی تفصیل نہیں آئی کہ یہ 2 جج حضرات جو نہیں ہو سکا تو یہ کیوں, کیونکہ جج صاحب نے یہ آبزرویشن دی ہے, ظاہر ہے ان کے پاس اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. تو کوئی آپ تک کوئی عدالت میں کچھ اور بھی شیئر کیا گیا نہیں, اس حوالے سے کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی تفصیل نہیں آئی. مطلب لیکن ایک بات جو بظاہر لگتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف جو ہے وہ کمپین تھی, مہم تھی, پھر ادھر جسٹس بابر ستار جو ہے وہ, لیکن بینچ میں سے 2 ججز کون سے تھے, ان کے خلاف کیا ہوا ایگزیکٹ, اس کی الگ سے کوئی تفصیل نہیں آئی. آخری بات میں صرف یہاں پہ ایک کروں گا عامر صاحب کہ جو ججز کے ساتھ پاسٹ میں ہوا اس کا کیا کرنا ہے, اس پہ آج جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ فیوچر کے حوالے سے سوچا رہا ہے, میکانزم, تجاویز, آئندہ کے لیے کیا کر رر ہے, پاسٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں یہی دیکھ رہا تھا کہ جو حل دیے گئے ہیں, تجویز دی گئی ہیں, تجاویز جو مختلف اس کے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے جی کمیٹی بنا دیں, اور کئی تجویز آئی ہے کہ جناب یہ کوئی ایسا میکانزم بنا دیں, بلا 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 یہ بلا. مگر یہ واقعی جو ہو چکا ہے اس کے حوالے سے کوئی کیا موڈ, مگر نہیں جو سپریم کورٹ مطلب باقی جو ہے چیف جسٹس صاحب کی فار ایگزامپل ان کے جو بڑے کسی صورت میں عدلیہ کے مداخلت نہیں کرنے دیں گے. کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام موجودہ ججز پہ بینچ تشکیل دیا جائے, اور انہوں نے بھی بیوروکریسی کو بھی فون آتے ہیں بڑے لمبے چوڑے, مگر اس کے اندر ان کی آبزرویشن سے اور بھی آبزرویشن سے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فیوچر کا آئے گا, اس کا عدالت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور کافی اس طرح کی آبزرویشن ہے جس سے لگتا ہے کہ عدالت مائل ہے. جی بالکل, وہ جو بظاہر جو تاثر ملا ہے وہ فیوچر کا ہی ملا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ماضی میں, فار ایگزامپل یہ جو جسٹس بابر ستار والا انسیڈنٹ ہے اس پہ بھی آج 3-4 دفعہ سماعت کے دوران بات ہوئی, لیکن سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نہیں کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے, یا ان سے کوئی رپورٹ نہیں مانگی کہ آئندہ سماعت تک رپورٹ دیں کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل آج جسٹس بابر ستار کے خلاف ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر اس کیس کی پینڈنسی کے دوران یہ معاملہ ہوا ہے جب مداخلت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, تو اس لیے زیادہ حیران کن تھا. تو اس لیے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن فیوچر کے لیے اب میکانزم بظاہر ایسے لگتا ہے. لیکن ثاقب یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح سے عامر صاحب نے جسٹس جمال مندوخیل کے حوالے سے بات کی, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ 1 نہیں 10 بھی دے دے, بات یہ ہے کہ ہوگا کیا, مطلب کہ فیصلے کے علاوہ عملداری کی ذمہ داری بھی کورٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے. پھر ایک جو انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے وہ اگر ہو سپریم کورٹ کے لیول تک اور ہائی کورٹ کے لیول پر, تو میرا خیال ہے اس کا اثر ہوگا. آج بظاہر ڈویژن تھی, اگر یہی ڈویژن آگے آتی ہے, اگر یہی ڈویژن ججمنٹ میں بھی آ جاتی ہے, تو پھر وہ میرا خیال میں اس کا اثر کم ہو جائے گا. پھر 6 ججز سن رہے ہیں, اس کے خلاف اپیل بھی آئے گی. اپیل اگر آ جاتی ہے کہ کوئی بھی اگریوڈ پارٹی ہے وہ اپیل لے کے آ جاتی ہے, تو پھر ایک معاملہ پھر دوبارہ کھل جائے گا. لیکن ونس فار آل اس کا سیٹل ہونا, میرا خیال ہے فل کورٹ اگر بن جاتی تو زیادہ بہتر تھا کہ فل کورٹ میں تمام ججز کی رائے بھی آ جاتی, اور اس پہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ججز کا, اس کوڈ آف کنڈکٹ
کنڈکٹ کو امینڈ کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ ایسی کسی بھی مداخلت پہ فل فلیج اس پہ کاروائی جو ہے وہ ہائی کورٹس کر سکتی ہیں. مگر اس کے اندر ایک تاثر سا ملا، اور جس طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہیں، وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ بھی ہوتی ہیں. تو ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا، جس طرح یہ پہلے بھی یہ کمیٹی جب ایگزیکٹو کو دے دی گئی تھی تو ایگزیکٹو تو بڑی نہ صرف کہ وہ ایک بے بس لاچار بلکہ وہ بینیفیشری ہیں ان مداخلتوں کے، اور جو یہ ایگزیکٹو نہیں، یہ گورنمنٹ نہیں، اس سے پچھلی حکومتیں بھی جو ہیں وہ بینیفیشری ہوتی ہیں، اور وہ بینیفیشری ہونے کی وجہ سے اور فار مینی ادر ریزنز جو ہیں وہ لاچار ہوتی ہیں. تو جب یہ ایگزیکٹو کے پاس گئی تھی تو اعظم تارڑ صاحب کا جو بیان تھا کہ انہوں نے باقاعدہ انہی ججز کے اوپر ہی ڈال دی تھی کہ ایز اف جی ان کا یہ کوئی مس کانڈکٹ ہو سکتا ہے. قطع کلامی کی معافی. عامر صاحب مجھے انٹروڈیوس کرانے دیجئے. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میرا خیال ہے عامر صاحب اعتزاز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی مجھے کوئی سوال کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. چودھری صاحب آپ آئی ایم شور سارا دن اس کو دیکھتے بھی رہے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، آپ اس کا حصہ بھی ہیں، تو پلیز اوور آل ویو بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس میں سے کوئی دائمی حل نکلے گا؟ توقع تو یہی ہے کہ نکلے گا، اور یقیناً مثبت نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 ججز میں جو ایک ہائی کورٹ کی بھاری اکثریت ہے، بلکہ 7ویں جج صاحب حسن گل اورنگزیب صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، اور ایک جو ان کا خط تھا اس میں ان کے بھی دستخط تھے، لیکن آخری خط میں وہ باوجود دستخط کر نہیں سکے. وہ جب خط ڈیلیور ہوا ہے، اور ایک چیف جسٹس تنہا سارے کورٹ کو ریگولیٹ کر رہے تھے، اور سارے عدالت کا جو ڈائریکشن تھا، جو سمت تھی، اس کو وہی اس کا ہدایات اپنی کے مطابق چلا رہے تھے اس کو. تو یہ اب جو ہے اس پہ یہاں تک بات پہنچی کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ تمام جج جو ہیں وہ تقریباً پھٹ ہی پڑے جب انہوں نے اتنا غیر متوقع قدم اٹھایا، لیکن بہت ضروری قدم اٹھایا کہ انہوں نے یہ خط لکھا جس پر یہ آج کی کاروائی بھی رہی ہے اور آئندہ بھی کاروائی جس پہ چلے گی. میرا خیال ہے یہ 6 ججز کا جو خط ہے یہ پاکستان کی ججز کی اکثریت، ماتحت ججز بھی، جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے وہ بھی، اور جو عالیہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی ججز ہیں ان میں بھی ایک ان کے لیے بہت بڑا یہ معاملہ تھا اور معاملہ ہے کہ ججز کو آ کے براہ راست دھمکیاں دی جائیں یا دباؤ ڈالا جائے تو کسی بھی ادارے سے کہ متعلق ریاستی ادارے کی جانب سے. یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت عرصے سے یہ روایت چلی آتی رہی ہے، اور جسٹس منیر جیسے جنہوں نے تمیز الدین خان صاحب کے کیس میں جو سب سے پہلا ایسا مرحلہ تھا، اس میں جو حکومت تھی اور جو ایگزیکٹو تھا اس دن کا، اس کے حق میں فیصلہ دے کر، ایک غیر متوقع فیصلہ دے کر، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی تمیز الدین خان صاحب اسپیکر اس وقت کی قومی اسمبلی اور آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر جو تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور 1953 میں تمیز الدین خان صاحب کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف حکومت نے اپیل کی تھی، اور جو اپیل کے بعد جو حکومت نے گورنر جنرل غلام محمد صاحب تھے
انہوں نے جو اسمبلی کو تحلیل کیا تھا اس کے اسپیکر سبیز الدین خان صاحب تھے. اس اسمبلی کو بحال کیا سندھ ہائی کورٹ نے, لیکن سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیل مان کے اور اس کو تحلیل ہی رہنے دیا, تحلیل ہی کر دیا. پھر چودھری صاحب یہ آپ بالکل ایک مجھے جملہ اور بول لیں تاکہ تاریخ ضبط ہو جائے. وہ یہ کہ اس میں اختلافی نوٹ صرف ایک تھا اور وہ جسٹس A.R. کارنیلیس کا تھا, جنہوں نے اختلاف کیا چیف جسٹس منیر سے, اور ان کے بعد وہ چیف جسٹس ہوئے کارنیلیس. صاحب میں جو جسٹس منیر کا آپ نے حوالہ دیا, تو آپ کے خیال میں یہ کیا موقع آ گیا ہے کہ یہ پرانے داغوں کو صاف کرنے کا, دھونے کا یہ ایک موقع ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے رپورٹر ثاقب بشیر صاحب, یہ ایک نقطہ ان کا ہے کہ جو عدالت مائل نظر آئی وہ مستقبل کے متعلق ہے, کوئی لایا عمل بنانے کے متعلق. یہ جو ماضی میں, ابھی ماضی قریب میں جو ہائی کورٹ میں ہو گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور باقی ہائی کورٹوں سے بھی ایسی اطلاعیں دی ہیں, اس پہ سرزنش کرنے کے حوالے سے ان کا یہ تاثر ہے کہ مائل کم نظر آ رہی ہے عدالت. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس عدالت میں یہ جو 6 ممبر کا بینچ ہے, وہاں یہ پہلے تو ایک بحث چلتے ہی تقریباً شروع میں ہی ہو گئی کہ کیا بینچ بڑا ہونا چاہیے, فل کورٹ ہونا چاہیے, کہ یہ 6 ممبر کا بینچ ہی کافی ہے. یہ بحث ہوئی, اس پہ بہت سے دوستوں کا, ہمارے کا یہ خیال تھا کہ یہ بینچ فل کورٹ ہونا چاہیے. میں سمجھتا تھا کہ, اور میں نے دوستوں سے ڈسکس بھی کیا تھا, بہرحال ہم نے کچھ اختلاف تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ 6 ممبر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں بہت سارے جو نوجوان توانائی ہیں, اپنی اخلاقی اور جو ذہنی توانائیاں ہیں اور جو جدت وہ لانا چاہتے ہیں عدالت میں, وہ اس بینچ پہ بھی موجود ہیں. اور اس لیے یہ 6 ممبر کا بینچ, اس سے پہلے ہم فیصلہ کرا لیں. اگر فل کورٹ ہوا تو ہمیں اپیل کا حق ہمارا جاتا رہے گا. اگر ہمارے کسی وقت خلاف ہوا, حق میں ہوا تو گورنمنٹ اپیل کرے گی, پر اس کے لیے دشواری ہو جائے گی اگر یہ ہمارے حق میں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں, میں کافی اس میں ایک لحاظ سے ہوپ فل ہوں کہ یہ اس میں آج بھی جس طرح کی بحث ہوئی ہے, اس کی وجہ سے میں بہت اس توقع میں ہوں کہ اس میں یہ بات نہیں صرف ہوگی کہ آئندہ کیا کرنا ہے. آئندہ تو میں آپ کو بتاؤں, آئندہ اگر یہ صرف کہہ دیں کہ جی آئندہ یہ اسٹرکچر بنے گا, یہ ایک کمیشن ہوگی کہ یہ ججز کی 3 ممبر ججز کی کمیٹی ہوگی, کسی جج کو ہراساں کیا گیا یا اس پہ دباؤ ڈالا گیا تو وہ اپیل کرے گا. اگر ماتحت عدالت کا جج ہوا تو وہ اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کرے گا. اگر وہ عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ میں سے کسی کا ہوا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہوئے, تو وہ خط لکھیں گے یا اپیل کریں گے, نوٹس میں لائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے, اور آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد سرزنش ہوگی اور نوٹس ہوگا, طلب کیا جائے گا اس افسر کو. اور یہ وہ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جان ہی نہیں کوئی ہوگی کہ پچھلا چھوڑو اور آگے دوڑو. اس وقت بہت سارے لوگ نامزد ہوئے ہیں. 6 ججز نے جو ایک دلیرانہ خط لکھا ہے, وہ 60 سالہ تاریخ کے بعد, اور بہت سارے ہمارے معزز جج صاحبان جسٹس منیر کی روایت پہ چلتے ہوئے, جنہوں نے مارشل لاء کو, ایوب خان کے مارشل لاء کو بھی جواز بخشا تھا, تو وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح ہو. اور اگر اس طرح نہ ہو تو سب سے پہلے جو حال ہی میں جن کے نام آئے ہیں, جن افسران کے نام آئے ہیں دباؤ ڈالنے کی باعث,
یا تو جسٹس سابق جج صدیقی صاحب، شوکت صدیقی صاحب کے خط میں، درخواست میں، یا ان 6 ججوں کے خط میں اور درخواست میں، جو انہوں نے 3 دفعہ دیا ہے 1 سال کے. ایک پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اپنے چیف جسٹس کو، وہاں سے کوئی ان کی داد رسی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، وہاں بھی ان کی داد رسی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے پوچھا کہ دریافت کیا کہ آپ بتائیں، آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، آپ کیا ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ میں تو کچھ نہیں لکھا گیا کہ اگر کسی جج کو ہراساں کیا جاتا ہے یا اس کو دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشر کیا جاتا ہے کہ اس طرح فیصلہ کرو، تو وہ کیا کرے. تو یہ بالکل مناسب انہوں نے جائز انداز میں یہ پوچھا. اس پر یہ کیس اب جاری ہوا ہے. جب تک یہ جو افسران جن کی نشاندہی شوکت صدیقی صاحب نے کی ہے یا ان 6 ججز نے کی ہے، ان کو نہیں، ان پر کاروائی ان کے خلاف نہیں ہوتی، آئندہ سے اگر آئندہ پہ ہی رہ گئے تو صاحب یہ سب سے اہم سوال ہی یہی ہے کہ آج بھی کچھ آبزرویشنز عدالت کی طرف سے آئیں کہ جی یہ بہرحال یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں، جو کہ ایک ہے تو حقیقت، مگر ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بے بس ہیں، ایگزیکٹو بے بس ہے، بلکہ بینیفیشری ہے، بلکہ پارٹی ہے. اور پہلے بھی عدالت نے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ جان چھڑاتے ہوئے ایگزیکٹو کو دے دیا تھا، اور ان کا کوئی رویہ انہوں نے انہی ججز کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا کہ یہ مس کانڈکٹ بھی ہو سکتا ہے، بلا بلا بلا. تو یہ ایک ڈر رہتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، تو یہ ججز ہی ڈال سکتے ہیں. یہ اگر ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دیا وہ تو ان کے اوپر تو الزام ہے کہ ان کے دور میں یہ ہوا اور یہ سکسیسو گورنمنٹس کے دور میں ہوا. یہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ یہ مسئلہ میرا خیال ہے اتنا چل کے اب پک گیا ہے، اور جس طرح بہت ہی پکا ہوا پھل رسنے لگتا ہے اور پھٹنے لگتا ہے، اوور میچورڈ جو پھل ہے وہ اوور رائپ، وہ اس طرح کا یہ مسئلہ بن چکا ہے. اور اب بہت سارے جج صاحبان ہیں جو اس وقت بظاہر بالکل نظر آتے ہیں بلا خوف ہو کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہو گئی، ہمارے پیشرووں نے بہت کر لیا. اور جسٹس منیر کی، چیف جسٹس منیر کی روایت بہت دیر سے 60 سال سے چل رہی ہے. ہمیں دنیا کے نقشے پہ 139 نمبر کی جوڈیشری بتائی جاتی ہے. اس پہ وہ بڑے پریشان رہے، اور وہ ینگر لاٹ بھی ہے، اور بڑے نئے خیالات اور نئے principles of latest principles of judicature and jurisdiction وہ اس کو سمجھنے والے ہیں. تو وہ اپنی طاقت سے آگاہ ہیں کہ ان کی کیا طاقت ہے. دیکھیں، میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب پہلے یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال بات جب ہوتی رہی، ہم نے ان کو چیلنج کیا، فوجی عدالتوں کو میں نے چیلنج کیا، تو میں نے سمجھا کہ کچھ ہمارے جج ذرا جھجک رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کی کہ آپ نے صرف لیجیٹمائز کرنا ہے یا ڈی لیجیٹمائز کرنا ہے، آپ کے لیے اور کچھ نہیں، آپ نے یہ فیصلہ ہی صرف دینا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے عمل درآمد کیسے ہوگا؟ میں کہ عمل درآمد کے لیے بھی آپ کو کوئی جا کے خود نہیں کرنا پڑے گا، پھر ریاست کو پتہ لگے گا کہ ہم یہ نہیں کام کر سکتے. چوئی صاحب، ایک سوال تھا کہ یہ میں ثاقب بشیر، سوال یہ تھا کہ جسٹس بابر ستار کی جو کانفیڈینشیل جو انفارمیشن تھی وہ اس کیس کے دوران ہی، یہ کیس ابھی زیر سماعت ہے تو یہ وہ پبلک کر دی گئی، لیک کر دی گئی، تو وہ بڑا ایک سیریس نیچر کا معاملہ ہے، آج سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ الگ سے کاروائی ہونی چاہیے؟ بے شک ہائی کورٹ اپنے تائیں کوئی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کر لے تاکہ
پتہ بھی چلے, آغاز بھی ہو جائے, یا سپریم کورٹ کو الگ سے کوئی اس کے حوالے سے کارروائی کرنی چاہیے؟ ثاقب صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, لیکن یہ اب بات درست ہے کہ جو بابر ستار صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی بہت سنگین ہے, کیونکہ بابر ستار اللہ کے فضل سے ایک بڑا دلیر اور بہادر اور انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ, اصل بات ہے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ. دلیری تو ایک اگر تھوڑا سا محتاط بھی ہو جج کوئی بات نہیں ہمیں اس کو کہتے ہوئے, پر اپنی آزاد منش جو جج ہے وہ اس میں سے بابر ستار نمایاں ججز میں سے, اور اس کو اگر آپ اس پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے, یہ بھی اٹھایا جائے گا, یہ بھی یقیناً اٹھایا جائے. چوہے صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ سفر میں ہونے کے باوجود آپ نے ٹائم دیا, اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ مثبت خیالی جو ہے یہ رنگ لائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ثاقب بشیر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی ہم ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ اسٹیٹ بینک کو IMF نے آخری مالیاتی قسط کے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر تو موصول ہو گئے ہیں, اور کہا جا رہا ہے پوری پاکستانی قوم سے کہ آپ لوگ تالیاں بجائیں. ریلیف کے نام پر ملنے والی اس رقم پر تالیاں کتنی دیر بجانی ہے, اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ ہم شامل کریں گے. اسٹے ود اس. عامر صاحب اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور IMF سے ریلیٹڈ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, مگر ایک طرف تو ہم اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں, بلینئرز کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے معاشی سرکل کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ پہیہ چلانا ہے ان کی بات کوئی نہیں کر رہا, سوائے میرے آپ کے کوئی بات نہیں کر رہا. جی یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی جو خبر ہونی چاہیے, یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ 75% پاکستان کی جو عوام ہے وہ زراعت سے منسلک ہے, اور زراعت کا ایک ایشو چل رہا ہے. ہم 15 دن سے شور مچا رہے ہیں, اور بڑا محدود میڈیا ہے جو اس کو فالو کرتا رہا ہے. آج جبکہ قیامت آ چکی ہے کہ 15 دن انتظار کروا کے کہ جی آج فیصلہ کریں گے, آج خوشخبری آئے گی, آج خوشخبری آئے گی. اب انہوں نے وہ جو پنجابی کا لطیفہ ہے نا, پھر چودھری صاحب نہ ہی سمجھیے, تو آج انہوں نے نہ کر دیا ہے کہ جی ہم پنجاب کے کسانوں سے, پنجاب حکومت نے انکار کر دیا ہے, تقریباً انکار کر دیا ہے کہ جی ہم نہیں گندم خرید رہے. انکار کی طرح نوعیت بتائیں. جی انہوں نے ساتھ میں وہ دیکھیں نا, انہیں کہ جی وہ ہاں خریدیں گے ہم, چھوٹا کسان جس کی گندم میں 10% سے کم نمی ہے وہ خریدیں گے, مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پنجاب کے کسی ضلع میں گندم میں نمی کا تناسب 10% سے کم ہے ہی نہیں, یعنی کہ نہیں خریدیں گے. اب جو ہے یہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو, خاص طور پہ ہمارے شہری بھائیوں کو, اور وہ جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے بیوروکریسی میں اور پولیٹیشنز میں, کہ گاؤں میں جس کے ساتھ یہ گندم کا ہوا ہے, ایک ایکڑ میں بڑے آرام سے, بڑا ایزی میتھمیٹکس ہے کہ آپ 60 من گندم, کیونکہ پچھلی دفعہ بارشیں نہیں ہوئی تھی, زیادہ ہوئی, تو گندم اگر ہوئی ہے تو عام ایک, میرا خیال ہے رف میں اسٹیمیٹ کسی سے لے رہا تھا, اس نے کہا جی اس کو 9-10 لاکھ روپے کا بڑے آرام سے 1 ایکڑ پہ نقصان ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسان کارڈ دے دیں گے اور وہ ہو جائے گا. بھائی کتنا دیں گے؟ $1 بلین جو آپ نے امپورٹ کیا, وہ $1 بلین اگر ان کسانوں کو دے دیتے آپ, اور اگر نہیں بھی تھا تو یہ کوئی, یہ جو ابھی ان کو حساب انہوں نے پورا خوراک کے وزیر صاحب نے جو ہے نا, بلال یاسین صاحب نے وہ یہیں پہ ایک لاجک دیا ہے, ان کے جی وہ دیکھیں نا, اب ہم ایک تو یہ نمی ہے, نمی کیا 15 دن آپ نے خریدی نہیں, اور ہم روتے رہے کہ بارش ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی, اور بارشیں ہو گئی, اور جب وہ بارشیں ہو کے نمی آ گئی تو اب کہہ رہے ہیں اب ہو یہ تو نمی آ گئی نا, نمی والی کی تو اسٹور نہیں کریں گے, اور ہم نا پابند کر رہے ہیں ملک مالکان کو کہ وہ خریدیں. اور بھائی وہ بھی نمی والی کیوں خریدیں گے, اور جب وہ خریدیں گے تو وہ مارکیٹ میں پہلے 250 بیچ رہے ہیں, اب وہ 2500-2300 میں بیچیں گے. اور ساتھ میں لاجک جو انہوں نے دی کہ جی دیکھیں نا 100 ارب روپے کا قرضہ لینا پڑے گا, اور جو ہے ہم جو ہے 80 ارب روپے کے اخراجات آ جاتے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس بہت سٹوریج پڑی ہے, اور پیسوں کا معاملہ ہے, بلا 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 یہ کیا ہوا ہے. تو وہ نا ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارے, یاد رہے کہ جو فوڈ سیکورٹی کے وفاق میں
وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، جنہوں نے کہا جی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ان کے اپنے گاؤں میں پتہ نہیں وہ کیسے جائیں گے کہ وہاں گجرانوالا اور یہ جو شیخو پورہ، بائی دا وے یہ رائس بیلٹ ہے ساری، جو سیالکوٹ اور یہ ساری، یہ اب گندم کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ رائس لگائیں گے، اور لوگ سڑکوں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ گئے ہیں اور ان کی مارکٹائی ہو رہی ہے. درجنوں تو جیل کے اندر ہے عامر صاحب، جی درجنوں جیل کے اندر ہیں. تو میں چاہوں گا کہ مزمل اسلم صاحب سے یہ اب تو ویسے ان کو کے پی میں چلے گئے ہیں، مگر یہ وفاق میں جو ہے یہ مشیر رہے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فارن ایکسچینج کے ایک شارٹیج ملک میں جس کے اندر کمی رہتی ہے، $1 بلین دے دیا آپ نے باہر کے ملک کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی یہ 400 نہیں ہے، 100 لیں گے تو اس پر اتنا سود ہوگا اور بلا بلا بلا. یہ پیسوں کا معاملہ آ گیا ہے، سٹوریج کا معاملہ آ گیا. کیا ذرا ایکسپلین کریں ہمیں. جی شکریہ صاحب، شکریہ سر جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ IMF کے $1 ارب کے پیچھے ایسے خوشیاں منا رہے ہیں جو قرض ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں اس سال بمپر کراپ ڈال کے، یعنی کہ ہم 26-27 ملین ٹن پیدا کرتے تھے، اب پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایسٹیمیٹ دے رہی ہے کہ 32 ملین ٹن پیدا ہو گئی. 5 ملین ٹن کا مطلب ہے کہ تقریباً لگ بھگ یہ $1.5 سے $2.25 ارب کا اللہ تعالیٰ نے آپ IMF سے مانگ رہے ہیں، کبھی سعودی عرب سے مانگ رہے ہیں، آپ کی جھولی میں ڈال دیا. مزمل وہ کسان بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری اجرت دیں، ہمیں بھیک نہ دیں. اب یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے جی کسان کارڈ میں دیں گے، ہم آپ کو پر سبسڈی دیں گے، پتہ نہیں کیسے دیں گے، کب دیں گے، کیا دیں گے، مگر اتنا زیادہ بڑا نقصان کر کے پہلی بات تو کہ دیں گے کیا. دوسرا یہ ایک بڑی ہی ایک عام آدمی کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ تمام یہ ممی ڈیڈی یہ ایک زمانے میں آپ لوگوں کو برگر کراؤڈ کہتے تھے، پر ان کو بنیادی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کو نہیں دے رہے. یہ اکانومی میں انویسٹمنٹ ہے. کسان کو یہ جو پیسہ جائے گا اگر 400 ارب روپیہ تو وہ خوشحال ہوگا، تو وہ رائس میں انویسٹ کرے گا، کپاس میں انویسٹ کرے گا، تو وہ دوبارہ کئی $بلین واپس آ جائیں گے، ریڈریسل ہو جائے گا. سو وہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ اکانومی کا پہیہ چلنا ہی اس سے ہے. میری تو صرف درخواست یہ ہے، یہ اورنگزیب صاحب جو منسٹر صاحب ہیں بڑی اچھی مثبت باتیں کرتے ہیں، اب یہ کم از کم یہ بار بار کہنا بند کر دیں کہ جی ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ایگریکلچر ہے اور ایگریکلچر نے ہمیں بچا لیا. تو بھائی آپ کے ہوتے ہوئے یہ سارا آپ کے آنکھوں کے سامنے انڈر یور واچ ہوا، اگر یہ نہیں کروا سکتے تو پھر جسٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سر اس میں دیکھیں کامرس منسٹری انٹرونشن کرے، کامرس منسٹری جو ہے باہر اس کو ایکسپورٹ کرے. جو 100 اگر کوئی انہوں نے جو ہے 5-10% سبسڈی دینی ہے اس کو دے، اور فائنانس منسٹر کو $1.5 ارب جمع کر کے دے، اور فائنانس منسٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ جو اتنی بڑے 30-40% کے ریٹرن کے فارن انویسٹرز کو جو وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں یہ اپنے کسانوں کو دیں، یہ پیسہ دیں، اگلی فصل لگائیں. آلریڈی رائس نے آپ کو بچایا ہوا اس سال. رائس کی وجہ سے آپ کی انڈیا میں سیلاب آیا تھا، آپ کی رائس کی وجہ سے $1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی. ایک بات عامر صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کو خوشی ہوگی. خیبر پختونخوا حالانکہ کہتے ہیں کہ جی بینک کرپٹ صوبہ ہے، یہ ہے وہ ہے. علی امین گنڈاپور نے جو ہے اعلان کیا ہے، جس کے لیے میں نے آج فوڈ ڈپارٹمنٹ کو 15 ارب روپے ٹرانسفر بھی کر دیے. 3 لاکھ ٹن ہم سپورٹ پرائز پہ خریدیں گے، کیش پہ، نقد پہ. اس سے ہم اپنے فوڈ جو سیکیورٹی ہے صوبے کی وہ بھی رکھیں گے. اگر ہمارے صوبے والے جو کسان ہیں ان کے پاس وافر نہیں ہوگی تو ہم پنجاب کے کسانوں کو بھی دعوت دیں گے، وہ بھی آ کے ہمیں دے، اور فی کسان جو ہے ہم اس سے جو ہے 6 بوریاں 10 بوریاں نہیں ٹنوں کے حساب سے لیں گے. ایک کوانٹٹی ہم طے کر رہے ہیں کہ منیمم. ویسے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ بارڈر کھول دیے ہیں تو دوسرے صوبوں میں یہ لے جائی جا سکتی ہے. میں پرابلم یہ ہے کہ وہ فصل بارشوں کی وجہ سے اور لگی رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حصہ اس کا خراب ہو چکا ہوا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ نمی آ جاتی ہے تو وہ کافی جگہوں پہ، اور یہ ساری رائس بیلٹ ہے، یہ جو آپ رائس کا ذکر کہہ رہے ہیں اور اورنگزیب صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں رائس نے بچا لیا، ایکسپورٹ کر کے فارن ایکسچینج آ گیا. یہ ساری رائس بیلٹ ہے، گجرانوالا، سیالکوٹ اور یہ جو شیخو پورہ، یہاں پہ بارشیں ہوئی ہیں اور بے تاشا ہوئی ہیں. اور آف کورس کپاس کے علاقے میں ساؤتھ پنجاب میں پہلے ہی آیا ہوا ہے، اور کل ہی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ آموں کا بارشوں کی وجہ سے آم کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی آیا ہوا ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ فوری طور پہ کوئکلی، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کہ اس کا ریڈریسل کیا کرنا چاہیے ٹو ڈیمیج کنٹرول جسے کہتے ہیں. سر اس کا ریڈریسل یہ ہے کہ ایکسپورٹ
کیبنٹ کی میٹنگ کریں, وافر گندم کی ایکسپورٹ کے آرڈر پکڑیں, وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اس کو فائنانس کرے, جو ہم قرضہ سود پہ لیتے ہیں وہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے یہ سبسڈی دے کے فارمر کو پیسے دیں, بر وقت وہ کاشت کرے اور ملک آگے بڑھے. اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو اگلے سال آپ کو پھر گندم منگانی پڑے گی, آگے کی جو فصلیں وہ ٹائم پہ نہیں لگے گی, تو گنا چاول وغیرہ وقت پہ نہیں لگے گا, اور ایک ملک میں آپ بہت بڑا بحران کریٹ کر دیں گے. کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی کو جو ہے یہ نفع کو نقصان میں بدلنے کے ماہر ہیں. میرا ٹائم تھوڑا, میں کوئکلی ایک لاسٹ سوال آپ سے ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی علی امین گنڈا پور کا ذکر کیا, یہاں پہ ایک عجیب, چونکہ آپ ترجمان بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو یہ گور علی خان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہماری کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے. پھر آج خبر آ جاتی ہے کہ عمران خان نے نام بھی بتا دیے, علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ جی ہاں کنفرم ہو گیا کہ یہ 3 بندوں کی کمیٹی ہے, گنڈا پور صاحب ہیں, شبلی صاحب ہیں, عمر ایوب ہیں, یہ بات چیت کریں گے. تو یہ کبھی بات چیت ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, یہ چھ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ مئی میں ویسے رہائی کا دعویٰ آج پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دیا عمران خان صاحب. اگر بات چیت فارم 47 کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو رہی ہے تو کرنی چاہیے نا یہ, تاکہ ڈیڈ لاک ختم ہو. یہ بات چیت سے اگر پھر اس کو کورٹ پہ لے جائیں, جو مینڈیٹ عمران خان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو ہے مینڈیٹ کے مسئلے کو حل کر دیں, باقی اللہ خیر صلی اللہ. اگر اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی علی امین کا اور شہباز شریف کا سیاسی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ایک آفس کا دوسرے آفس سے ریلیشن شپ ہے کہ ملک چلانا ہے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاسٹ ورڈز عامر صاحب, اینی تھنگ جو آپ کہنا چاہیں؟ نہیں, بس یہی ہے کہ منگل جو ہے بدھ ایک زمانے میں میٹ لیس ڈیز ہوتے تھے, بھی کیا جاتا ہے, یہی کہہ رہے ہیں کہ ویٹ فار میٹ لیس ڈیز. بہت شکریہ دیکھنے والوں کا, شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.